اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، فصل چہارم، حصہ ایک، امکان آخرت کے دلائل۔ منکرین آخرت اپنے انکار کے حق میں جو کچھ کہتے تھے اس کو نقل کر کے قرآن مجید میں جگہ جگہ وہ دلائل دیے گئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت کا آنا قطعی طور پر ممکن ہے، اور اسے ممکن سمجھنا نہیں بلکہ غیر ممکن سمجھنا خلاف عقل ہے۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اس سے کہو، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ سورہ یاسین آیات 77 تا 79۔ یعنی وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہم نے بے جان مادے سے وہ ابتدائی جرثومہ حیات پیدا کیا ہے جو اس کا ذریعہ تخلیق بنا، اور پھر اس جرثومے کو پرورش کر کے اسے یہاں تک بڑھا لائے کہ آج وہ ہمارے سامنے باتیں چھاٹنے کے قابل ہوا ہے۔ وہ ہمیں بھی عام مخلوقات کی طرح عاجز سمجھ رہا ہے اور اس خیال خام میں مبتلا ہے کہ جس طرح انسان مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اسی طرح ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور سعید رحمۃ اللہ بن جبیر کی روایت ہے کہ اس موقع پر کفار مکہ میں سے ایک شخص قبرستان سے کسی مردے کی ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آ گیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے توڑ کر اور اس کے منتشر اجزاء ہوا میں اڑا کر آپ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہتے ہو کہ مردے زندہ کر کے پھر اٹھائے جائیں گے، اب بتاؤ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا مختصر ترین اور بلیغ ترین جواب یہ دیا گیا کہ وہی جس نے اسے پہلے پیدا کیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 49 تا 52 میں کہا گیا، وہ کہتے ہیں، جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو، تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے، کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو، وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ مذاق اڑانے کے انداز میں سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تو تم کہو، کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز تمہیں وہ پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ ان آیات کے مطابق یعنی دنیا میں مرنے کے وقت سے لے کر قیامت میں اٹھنے کے وقت تک کی مدت تم کو چند گھنٹوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی۔ تم اس وقت یہ سمجھو گے کہ ہم ذرا دیر سوئے پڑے تھے کہ یکایک اس شور محشر نے ہمیں جگا اٹھایا۔ انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سورہ مریم آیات 66 تا 67۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں
ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مے برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ سورہ حج آیت 5۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ہر انسان ان مادوں سے پیدا کیا جا سکتا ہے جو سب کے سب زمین سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، یا یہ کہ نوع انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا گیا جو براہ راست مٹی سے بنائے گئے تھے، اور پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ نطفے سے چلا، جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک ست سے چلائی جو حقیر پانی کی شکل میں نکلتا ہے۔ آیات 7 تا 8۔ دونوں صورتوں میں یہ بہرحال ثابت ہے کہ زندہ انسان کی تخلیق بے جان مادوں کو جمع کر کے کی گئی ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد ان مختلف اطوار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے استقرار حمل کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے۔ ان کی وہ تفصیلات بیان نہیں کی گئیں جو آج کل صرف طاقتور خوردبین ہی سے نظر آ سکتی ہے، بلکہ ان بڑے بڑے نمایاں تغیرات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس زمانے کے عام بدو بھی واقف تھے۔ یعنی نطفہ قرار پانے کے بعد ابتداً جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے جس میں پہلے شکل صورت کچھ نہیں ہوتی، اور آگے چل کر انسانی شکل نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسقاط کی مختلف حالتوں میں چونکہ تخلیق انسانی کے یہ سب مراحل لوگوں کے مشاہدے میں آتے تھے، اس لیے انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سوال کا جواب انسان کے اپنے فہم پر چھوڑ دیا گیا کہ جو خدا انسان کو اس طرح پیدا کرتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے، اس کے لیے آخر اسے دوبارہ پیدا کرنا کیوں ناممکن ہے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ سورہ سجدہ آیات 10 اور 11۔ پہلے فقرے اور آخری فقرے کے درمیان پوری ایک داستان کی داستان ہے جسے سامع کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کفار کا جو اعتراض پہلے فقرے میں نقل کیا گیا ہے وہ اتنا مہمل تھا کہ اس کی تردید کی حاجت محسوس نہیں کی گئی۔ اس کا محض نقل کر دینا ہی اس کی لغویت ظاہر کرنے کے لیے کافی سمجھا گیا، اس لیے کہ ان کا اعتراض جن دو اجزاء پر مشتمل ہے وہ دونوں ہی سراسر غیر معقول ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم مٹی میں رل مل گئے ہوں گے آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم جس چیز کا نام ہے وہ کب مٹی میں رلتی ملتی ہے؟ مٹی میں تو صرف وہ جسم ملتا ہے جس سے ہم نکل چکا ہوتا ہے، اس جسم کا نام ہم نہیں ہے۔ زندگی کی حالت میں جب اس جسم کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں تو اس پر عضو کٹتا چلا جاتا ہے، مگر ہم پورا کا پورا اپنی جگہ موجود رہتا ہے، اس کا کوئی جز بھی کسی کٹے ہوئے عضو کے ساتھ نہیں جاتا۔ اور جب یہ ہم کسی جسم میں سے نکل جاتا ہے تو پھر پورا جسم موجود ہوتے ہوئے بھی اس پر اس ہم کے کسی ادنا شائبے تک کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ایک عاشق جانثار اپنے معشوق کے مردہ جسم کو لے جا کر دفن کر دیتا ہے، کیونکہ معشوق اس جسم سے نکل چکا ہوتا ہے
اور عاشق اپنے معشوق کو نہیں بلکہ اس خالی جسم کو دفن کرتا ہے جس میں کبھی اس کا معشوق رہتا تھا۔ پس معترضین کے اعتراض کا پہلا مقدمہ ہی بے بنیاد ہے۔ رہا اس کا دوسرا جز کہ کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، تو یہ انکار و تعجب کے انداز کا سوال سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا اگر معترضین نے بات کرنے سے پہلے اس ہم اور اس کے پیدا کیے جانے کے مفہوم پر ایک لمحے کے لیے بھی کچھ غور کر لیا ہوتا۔ اس ہم کی موجودہ پیدائش اس کے سوا کیا ہے کہ کہیں سے کوئلہ اور کہیں سے لوہا اور کہیں سے چونا اور اسی طرح کے دوسرے اجزاء جمع ہوئے اور اس کالبد خاکی میں یہ ہم براجمان ہو گیا۔ پھر اس کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کالبد خاکی میں سے جب ہم نکل جاتا ہے تو اس کا مکان تعمیر کرنے کے لیے جو اجزاء زمین کے مختلف حصوں سے فراہم کیے گئے تھے وہ سب اسی زمین میں واپس چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس نے پہلے اس ہم کو یہ مکان بنا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ اسی سر و سامان سے وہی مکان بنا کر اسے اثر نو اس میں نہیں بسا سکتا؟ یہ چیز جب پہلے ممکن تھی اور ممکن کیا معنی واقعے کی صورت میں رونما بھی ہو چکی ہے، تو دوبارہ اس کے ممکن ہونے اور واقعہ بننے میں آخر کیا امر مانے ہے؟ یہ باتیں ایسی ہیں جنہیں ذرا سی عقل آدمی استعمال کرے تو خود ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عقل کو اس رخ پر کیوں نہیں جانے دیتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے حیات بعد الموت اور آخرت پر اس طرح کے لایانی اعتراضات جڑتا ہے؟ بیچ کی ساری بحث چھوڑ کر اللہ تعالیٰ دوسرے فقرے میں اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ دراصل یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پیدائش کوئی بڑی ہی اور بعید از امکان بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکتی ہو، بلکہ دراصل جو چیز انہیں یہ بات سمجھنے سے روکتی ہے وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم زمین میں چھوٹے پھریں اور دل کھول کر گناہ کریں اور پھر نلوا اسکاٹ فری یہاں سے نکل جائیں، پھر ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، پھر اپنے کرتوتوں کا کوئی حساب ہمیں نہ دینا پڑے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہارا ہم جس مکان میں رہتا ہے وہ تو ضرور مٹی میں رل مل جائے گا، مگر یہ خود ہم مٹی میں نہ ملے گا، بلکہ اس کی مہلت عمل ختم ہوتے ہی خدا کا فرشتہ موت آئے گا اور اسے جسم سے نکال کر سمچا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس کا کوئی ادنا سا جز بھی جسم کے ساتھ مٹی میں نہ جا سکے گا، وہ پورا کا پورا حراست کسٹڈی میں لے لیا جائے گا اور اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ اس مختصر سی آیت میں بہت سے حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے۔ نمبر 1، اس میں تصریح ہے کہ موت کچھ یوں ہی نہیں آ جاتی کہ ایک گھڑی چل رہی تھی، کوک ختم ہوئی اور وہ چلتے چلتے یکایک بند ہو گئی، بلکہ دراصل اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو آ کر روح کو ٹھیک اسی طرح باقاعدہ وصول کرتا ہے جس طرح ایک سرکاری قرق امین آفیشیل ریسیور کسی چیز کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر اس کی مزید تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس افسر موت کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے جو موت وارد کرنے اور روح کو جسم سے نکالنے اور اس کو قبضے میں لینے کی بہت سی مختلف نوع خدمات انجام دیتا ہے۔ نیز یہ کہ اس عملے کا برتاؤ مجرم روح کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے اور مومن صالح روح کے ساتھ کچھ اور۔ ان تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت 97، سورہ انعام آیت 93، سورہ نحل آیت 28، سورہ واقعہ آیات 83 اور 94۔ 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت سے انسان معدوم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح جسم سے نکل کر باقی رہتی ہے۔ قرآن کے الفاظ موت کا فرشتہ تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ کوئی معدوم چیز قبضے میں نہیں لی جاتی۔ قبضے میں لینے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ مقبوضہ چیز قابض کے پاس رہے۔ نمبر 3، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت
جو چیز قبضے میں لی جاتی ہے وہ آدمی کی حیوانی زندگی، بایولوجیکل لائف نہیں، بلکہ اس کی وہ خودی، اس کی وہ انا، ایگو ہے جو میں اور ہم اور تم کے الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ انا دنیا میں کام کر کے جیسی کچھ شخصیت بھی بنتی ہے وہ پوری کی پوری جوں کی توں ایز اٹ از نکال لی جاتی ہے، بغیر اس کے اس کے اوصاف میں کوئی کمی بیشی ہو، اور یہی چیز موت کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹائی جاتی ہے۔ اسی کو آخرت میں نیا جنم اور نیا جسم دیا جائے گا، اسی پر مقدمہ قائم کیا جائے گا، اسی سے حساب لیا جائے گا اور اسی کو جزا و سزا دیکھنی ہوگی۔ پھر ذرا ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ سورہ صافات آیت 11۔ یہ کفار مکہ کے اس شبہے کا جواب تھا جو وہ آخرت کے بارے میں پیش کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آخرت ممکن نہیں، کیونکہ مرے ہوئے انسانوں کا دوبارہ پیدا ہونا محال ہے۔ اس کے جواب میں امکان آخرت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ اگر تمہارے نزدیک مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا بڑا سخت کام ہے، جس کی قدرت تمہارے خیال میں ہم کو حاصل نہیں ہے، تو بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان اور یہ بے شمار اشیاء جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، ان کا پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آخر تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے کہ جس خدا کے لیے یہ عظیم کائنات پیدا کرنا مشکل نہ تھا اور جو خود تم کو ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے، اس کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دوبارہ تخلیق سے وہ عاجز ہے؟ پھر فرمایا کہ انسان کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا سارا مادہ وجود زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ جس نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے وہ غذا سے بنتا ہے، اور استقرار حمل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی پوری ہستی جن اجزاء سے مرکب ہوتی ہے وہ سب بھی غذا ہی سے فراہم ہوتے ہیں۔ یہ غذا خواہ حیوانی ہو یا نباتی، آخر کار اس کا ماخذ وہی مٹی ہے جو پانی کے ساتھ مل کر اس قابل ہوتی ہے کہ انسان کی خوراک کے لیے غلے اور ترکاریاں اور پھل نکالے اور ان حیوانات کو پرورش کرے جن کا دودھ اور گوشت انسان کھاتا ہے۔ اس جواب میں بنائے استدلال یہ ہے کہ یہ مٹی اگر حیات قبول کرنے کے لائق نہ تھی تو تم آج کیسے زندہ موجود ہو؟ اور اگر اس میں زندگی پیدا کیے جانے کا آج امکان ہے، جیسا کہ تمہارا موجود ہونا خود اس امکان کو صریح طور پر ثابت کر رہا ہے، تو کل دوبارہ اسی مٹی سے تمہاری پیدائش کیوں ممکن نہ ہوگی؟ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ مومن آیت 57۔ یہ کفار کے اس خیال کا جواب تھا کہ انسان کا مر کر دوبارہ جی اٹھنا غیر ممکن ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت نادان ہیں۔ اگر عقل سے کام لیں تو ان کے لیے یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ ہو کہ جس خدا نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے، اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہو سکتا۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ سورہ نازعات آیت 27۔ تخلیق سے مراد انسانوں کی دوبارہ تخلیق ہے، اور آسمان سے مراد وہ پورا عالم بالا ہے جس میں بے شمار تارے اور سیارے، بے حد و حساب شمسی نظام اور ان گنت کہکشاں پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کوئی بڑا ہی امر محال سمجھتے ہو اور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں، اس حالت میں ہمارے پراگندہ اجزائے جسم پھر سے جمع کر دیے جائیں گے اور ان میں جان ڈال دی جائے؟ کبھی اس بات پر بھی غور کرتے ہو
کہ اس عظیم کائنات کا بنانا زیادہ سخت کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا کر دینا؟ جس خدا کے لیے وہ کوئی مشکل کام نہ تھا، اس کے لیے آخر یہ کیوں ایسا مشکل کام ہے کہ وہ اس پر قادر نہ ہو سکے؟